اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کرنے کا حکم فرمایا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا شکر ادا کرو نہ شکرے نہ ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے متعلق ارشاد فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے توبہ استغفار سے یاد کرو میں تمہیں بخشش کے ساتھ یاد کروں گا اور میرا شکر ادا کرو نہ شکرے نہ ہو جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا کہ میری بے شمار نعمتیں استعمال کرنے کے بعد میرا شکریہ ادا کرو، میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ نہ شکرے نہ ہو جاؤ۔ اور خالق خالقات نے انسان کو اتنی نعمتیں عطا فرمائیں کہ اگر شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کے لیے پیدا کی ہیں۔ اور خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ میری پیاری ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار احسانات فرمائے اور ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ مثلاً دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی، سونگھنے کے لیے ناک دی، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے پاؤں دیے۔ ہم اس کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتے۔ اور آنکھوں کی قدر اس سے پوچھو جو اس نعمت سے محروم ہے، پاؤں کی قدر اس سے پوچھو جس کے پاس چلنے کے لیے پاؤں نہیں ہے، کانوں کی قدر اس سے پوچھو جو بہرا ہے، زبان کی قدر اس سے پوچھو جو گونگا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری غذا کے لیے پھل سبزیاں پیدا کی، ہماری خدمت کے لیے چوپائے پیدا کیے، روشنی کے لیے سورج چاند ستارے پیدا کیے، بلکہ سارا جہاں انسان کے لیے بنایا گیا۔ باوجود یہ کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنے اور اس کے ذکر سے منہ بھی موڑے تو یہ ایک عقل مند اور سمجھدار انسان کے لیے کتنی بڑی بے انصافی ہے۔ اور ایسے غافل انسان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعید آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو جو بھی میرے ذکر سے منہ موڑے گا پس بے شک اس کی زندگی تنگ کر دوں گا، اور پھر وہ پریشانیوں میں اس طرح مبتلا ہو جائے گا، طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے گا کہ اس کی زندگی کا تمام سکون ختم ہو جائے گا۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہماری پریشانی بے سکونی کی وجہ کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس بہت بڑا محل بنگلہ یا کوٹھی ہے وہ کامیاب ہے، وہ سکون میں ہے، یا جس کے پاس دنیا کا مال و منال سونا چاندی اور درہم و دینار ہے وہ اطمینان میں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ ان میں سے کسی بھی مالدار کے پاس چلے جائیں وہ روتا ہوا نظر آئے گا، سکون کسی کو بھی میسر نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم یاد الہی سے غافل ہو گئے، ہم نے ذکر الہی کو بھلا دیا، ہر وقت دنیا کا ذکر مگر مالک دنیا کو بھلا بیٹھے۔ آئیے توجہ فرمائیے، غور کریں کہ سکون اطمینان کس چیز میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خبردار دلوں کا سکون ذکر الہی میں ہے۔ کسی شاعر نے کہا کہ کچھ کر لے وقت وہاند آئی، ہن بہت تھوڑا دن رہندا آئی، جدو ٹلدا فوراً لیندا آئی، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کے پیارے بن جائے، اپنے نبی کے پکے اور سچے غلام بن جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں اطمینان قلب اور سکون میسر ہو جائے تو آئے پھر ذکر الہی سے دل لگائیں۔ جب ہم اپنے رب کو یاد کریں گے تو وہ بھی ہمیں یاد کرے گا، جب ہم اسے نہ بھولیں گے تو وہ بھی ہمیں نہیں بھولے گا، بلکہ وہ ہم بھولو ہوں پر بھی اپنا فضل فرماتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مولا ویکھے تے پردے پاون والا، لکھ گناہ میرا مولا ویکھے تے پردے پاون والا۔
عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شاناں والے، فضل کرے تے بخشے جاون میں جے منہ کالے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، جب وہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے بہتر محفل میں اسے یاد کرتا ہوں، اور محفل فرشتوں کی محفل ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو اگر شہر کا حاکم یاد کرے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ آج مجھے شہر کے حاکم نے یاد کیا، اگر کسی کو ایک صوبے کا حاکم یاد کرے تو وہ بھی خوشی سے پھولا نہیں سماتا، لیکن مجھے وہ کہتا ہے کہ مجھے وقت کے حاکم نے یاد کیا، بہت اپنے آپ پر فخر محسوس کرتا ہے۔ لیکن اے انسان ذرا غور کر، جب تو ذکر الہی کرے گا تجھے احکم الحاکمین، سب حاکموں کا حاکم یاد کرے گا، اس کی رحمت خود بخود بڑھتی ہوئی تیری طرف آئے گی، یہ دنیا یہ حاکم تیرے آگے ہیچ ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ آ جاتا ہے، پس اگر وہ توبہ استغفار کر لیتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ مٹ جاتا ہے، اگر وہ گناہ زیادہ کرتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ بھی زیادہ سیاہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے دل کو ڈھانپ لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کو صاف کرنے والی کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، اور دل کو صاف کرنے والی چیز ذکر الہی ہے۔ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جائے تو اسے تیل سے صاف کر لیا جاتا ہے، اس طرح جب انسان کا دل گناہوں کی وجہ سے زنگ آلود ہو جائے تو ذکر الہی کرنے سے صاف اور شفاف ہو جاتا ہے، اس کے سبب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو، صبح شام اس کی پاکی بیان کرو، صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ نفلی عبادت سے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو اسلام کی روح سے ہمارے ہر فعل کا آغاز ذکر الہی سے ہوتا ہے۔ مثلا جب کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو، کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو الحمدللہ، کسی کام کا ارادہ کرو تو کہو انشاءاللہ، کوئی اچھی چیز دیکھو تو کہو ماشاءاللہ، دل میں کوئی برا خیال آئے تو کہو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کوئی خوف زدہ خبر سنو تو کہو ان للہ و انا الیہ راجعون، کوئی آپ سے نیکی کرے تو کہو جزاک اللہ، قرآن مجید سنو تو کہو سبحان اللہ، ہوں دیاں ضرباں لائی جا جویں مندائی یار منائی جا، ہوں دیاں ضرباں لائی جا جویں مندائی یار منائی جا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک دفعہ سبحان اللہ کہا اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ذکر الہی کی کتنی فضیلت ہے، کتنی فضیلت ہے، آپ نے دیکھا کہ ذکر الہی کی کتنی فضیلت ہے۔ اس لیے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات ذکر الہی میں گزار دیتے، حتیٰ کہ آپ کی پنڈلیاں اور پاؤں سوج جاتے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا لمبا قیام فرمایا کہ آپ کے قدم مبارک سوج گئے۔ آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا لمبا قیام کیوں فرماتے ہیں، آپ تو بخشے ہوئے ہیں؟ فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود یہ کہ گناہوں سے معصوم بلکہ معصوموں کے سردار، پھر بھی ساری رات ذکر الہی میں گزار دیتے، یہاں تک کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے چادر اوڑھنے والے آدھی رات یا اس سے کم آرام فرما لیا کریں، لیکن ہم ہیں کہ شب و روز غفلت میں گزر رہے ہیں، کوئی فکر نہیں۔ اگر کوئی ہمیں نماز یا تلاوت قرآن مجید کے لیے کہے تو ہم کہتے ہیں کیا کریں، شیطان مردود پیچھے لگا ہوا ہے جو نماز نہیں پڑھنے دیتا۔ حالانکہ یہ بات سراسر غلط ہے، اس لیے کہ جب انسان پختہ ارادہ کر لے تو شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بلکہ یاد الہی کرنے والے سے شیطان دور بھاگتا ہے، جیسا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان ہٹ جاتا ہے، جب انسان غافل ہوتا ہے تو وہ وسوسے ڈالتا ہے۔
اور یہ بات غلط ہے کہ ذکر الہی کے لیے شیطان رکاوٹ بنتا ہے، بلکہ انسان خود ہی ناشکرا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے بندوں میں سے کم ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، مگر جو اللہ تعالیٰ کے مقبول و محبوب اور اس کے پیارے ہیں وہ ہر حال میں اپنے مالک حقیقی کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔